bounds. بھٹی ذات بھٹی راجپوتوں کی سب سے بڑی شاخ اور قدیم قبیلہ ہے۔ یدونشی یعنی کرشن کی اولاد سمجھے جاتے ہیں۔ یہ افغانستان سے دلی جانے والی شاہ راہ پر واقع جیسلمیر کے مقام پر گزرنے والے کاروانوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ جیسلمیر کے پنجاب، سندھ، افغانستان اور اس سے آگے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں غزنی اس قبیلے کے ایک سردار کے نام پر ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ پوٹھوہار میں کب وارد ہوئے اور ان کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مہرے، گنجال، جانگلے، بدوٹر اور شیخ وغیرہ ہیں۔ ان کے نام مختلف علاقہ جات مثلا بھٹیانہ، بھٹیرا، بھٹیورا اور مختلف مقامات جیسے کہ بٹنڈا، بٹنیر اور پنڈی بھٹیاں موسوم ہے۔ بھٹی روایات کے مطابق وہ شری کرشن جی مہاراج کی اولاد ہیں اور اسی واسطہ سے راجپوتوں کی چندرو نشی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق ازمنہ قدیم میں انہیں سندھ سے پار دھکیل دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا علاقہ واپس لے لیا اور واپس لے کر جویا، لنگا دوسرے قبائل کو ستلج کے پار دھکیل دیا۔ جیسلمیر اور بٹیانہ ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ راجپوت، جاٹ اور گجر قبائل کی اکثر شاخیں مثلا وٹو، نارو، نون، کھچی، سدو، باجوہ، باجو، گھمن اپنی نسبت بھٹی راجپوتوں سے جوڑتے ہیں۔ ایک وقت میں بھٹی راجپوتوں کی سلطنت میں تمام سرسا ضلع اور ضلع حصار علاقہ جات شامل تھے، جو آج بھی بٹیانہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنرل کننگھم کے مطابق ابتدائی ایام میں بھٹی راجپوتوں کی سلطنت سالٹ رینج اور کشمیر پر مشتمل تھی اور ان کا دارالحکومت گجنی پور موجودہ راولپنڈی تھا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں ہندو ساسانی قبائل نے انہیں جہلم کے پار دھکیل دیا اور ان کے راجہ رسالو بھٹی راجپوت نے سیالکوٹ کے شہر آباد کیا، تاہم قابض قبائل نے انہیں مزید پرے دھکیل دیا۔ البتہ کشمیر میں ان کا اقتدار 1339 تک قائم رہا۔ اگر ہم بھٹی قبیلے سے نکلنے والی ذیلی شاخ کو بھی بھٹی شمار کریں تو پنجاب کا ایک ایسا علاقہ یا پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس میں بھٹی غالب اکثریت میں نہ ہوں۔ تاہم تقریباً بھٹی روایات اپنا تعلق بھٹنیر کے قدیم شہر اور بھٹیانہ کے علاقہ سے جوڑتے ہیں، جو کہ عرصہ دراز سے خشک ہوئے دریائے گھاگھرا کے کنارے پر آباد ہیں، اور ان دونوں علاقوں کا بھٹی قوم سے کوئی ناطہ نہ ہونا ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ یا تو دریائے گھاگھرا کے خشک ہونے یا پھر راٹھوروں سے شکست کھانے کے بعد بھٹی قبائل پنجاب میں آ کر آباد ہوئے، جہاں سے ہندو ساسانی قبائل نے انہیں پھر واپس بٹیانہ کے علاقے میں دھکیل دیا۔ بھٹی قبیلہ راجپوتوں کی چندراونشی شاخ ہیں اور ایک اندازے کے مطابق بھٹیوں کی 40 سے زائد ذیلی شاخیں ہیں، جن میں سے درج ذیل خطہ پوٹھوہار میں مشہور ہے، مثلا گھینگر، کلیال، بجنیال، ہفیال، ممدال وغیرہ شامل ہیں۔ ارائیں ذات کے باؤ اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے۔ دریائے اردن کے کنارے آباد شہر ریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برّ صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جن میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے اور اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔
اس دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ 7 ماہ قید رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ خلیفہ کی اس ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے علی ہائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور بر صغیر میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت کو چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ عشروں کے بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے بر صغیر میں پھیل گئیں۔ اریحائی یا الرائی سے ارائیں بننے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر عجمی ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے بر صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفظ ادا کرنا مشکل ہے، اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ آرائی اور بالآخر آرائیں بن گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے اریحائی لفظ الرائی سے تبدیل ہوا، جو عربی کا ہی لفظ ہے جس کے معنی ہے چرواہا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض کتب میں لکھا ہے کہ آرائیں آریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا پتہ ہڑپا سے چلتا ہے، جہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے، یہ لوگ وسطی ایشیائی ریاستوں سے بر صغیر میں آئے۔ مذکورہ بالا ضعیف روایات کی تردید میں آج کے ارائیں ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ بر صغیر میں بسنے والے ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے، اور اگر یہ کسی آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر 9 مسلم ذاتوں کی طرح ان کی بھی اتنی کثیر تعداد کا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائیں لفظ کی تشریح راجہ دہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے کا نام مقدمتہ الجیش تھا، جو کہ صرف تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے 3-4 میل آگے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف کا میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام قلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جو کہ فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی، اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرایا ہوتا تھا۔ فتح کے بعد شامی فوج کے سپاہی کو الرایا کی نسبت سے الرائی کہا جانے لگا، کیونکہ اس کے بعد لام بولی نہیں جاتی۔ الرائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو لکھا کہ آرین یورپ سے آ کر آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور حکومت تھی، اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آدمی بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ارائیں قوم بر صغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں آئی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ ارائی قوم کے مختلف لقب ہیں، جیسے شیخ، شاہ، ملا، میاں، ملک، چودھری،
بھٹو، مہر، حجازی، سلیم، شامی، آریہ۔ عرب کی سرزمین پر بسنے والے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں، قصور کے ارائیں شاہ کہلاتے ہیں، اور لاہور کے ارائیں مہر کہلاتے ہیں، ملتان کے ارائیں ملا کہلاتے ہیں، اور لاڑکانہ کے ارائیں بھٹو کہلاتے ہیں۔ بہاولپور کے ارائیں ملک کہلاتے ہیں، اور بہاول نگر، رحیم یار خان، گجرانوالا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع کے رہنے والے چودھری کہلاتے ہیں۔ مظفر نگر اور بریلی بیت کے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں۔ امرتسر میں بسنے والے ارائیں سردار خان کہلاتے ہیں۔ ارائیں قوم اپنے بزرگوں کو میاں کہتے ہیں۔ بنو سلیم کی اولاد سلیمی کہلاتی ہے، اس لیے ارائیوں کو سلیمی یا شامی بھی کہا جاتا ہے۔ گنگا جمنا کے دو آبے راجپوتانہ میں یہ جاٹ کہلاتے ہیں اور پنجاب میں یہ جٹ مشہور ہیں۔ اسی طرح یہ جیٹ، جٹ، زت کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ پنجاب سے لے کے مکران کے ساحل تک، گنگا کے کنارے تک جاٹ اکثریت تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور پنجاب میں بھی ان کی اکثریت ہے۔ گو اب یہ مسلمان ہیں، اور اب شمالی ہند میں یہ دوسری اقوام سے اور راجپوتانہ میں نصف کسان جاٹ ہوں گے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی بہت سی قومیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ غیر مستقیم پنجاب میں راوی کے مغربی اضلاع میں بیشتر جاٹ مسلمان تھے، لیکن وسطی پنجاب میں اکثر سکھ اور جنوبی پنجاب میں اکثر ہندو ہیں۔ جیمز ٹاڈ کا کہنا ہے کہ بلوچ بھی جاٹ نسل ہی ہیں۔ بلوچ اور ان کا ایک بڑا قبیلہ جتوئی کی اصل ہی جٹ ہے، کیونکہ بلوچ روایت کے مطابق میر جلال خان کی لڑکی جاتن سے منسوب ہے۔ جاتن جات کا معرب ہے، اور ایک طرح جٹ اور جاٹ کے علاوہ جتک، جدگال اور دوسرے قبائل کی اصلیت جاٹ نسل ہی ہے۔ یہ اگرچہ خود کو جاٹ نہیں مانتے اور بلوچ کہتے ہیں، سندھ کی سماٹ قبائل کی اکثریت جاٹ النسل ہی ہے۔ جیمز ٹاڈ کا کہنا ہے کہ ان کی اصل یوٹی یا جوتی ہے، اور ان کا اصل وطن دریائے جیو اور دریائے سیہو کے درمیان تھا، جہاں سے یہ نکل کر بر صغیر تک پھیل گئے۔ وسطی ایشیا کے رہنے والے جاٹ اب مسلمان ہیں۔ تیمور لنگ نے ان کے بارے میں بڑے خان کوکل تاش تیمور کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ یہ اس وقت بت پرست تھے، اور بعد میں تیمور خود کو ان کا بڑا خان منتخب ہو گیا۔ مزید برآں وہ کہتا ہے کہ جاٹ تکشک یعنی ناگ بنسی اور چندر بنسی کے ہم نسل ہیں۔ لیبان کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب و سندھ میں سب سے باوقار قوم ہے۔ ان میں شاذ و نادر خارجی میل سے تھوڑا بہت تغیر پیدا ہوتا ہے، تاہم ان کا عام ڈھانچہ حسب ذیل قد لمبا، کاٹھی مضبوط، چہرے سے ذہانت نمودار، جلد کسی قدر سیاہ، ناک بڑی، اونچی اور بعض اوقات خمدار، اور ان کی آنکھیں چھوٹی، سیدھی، گال کی ہڈیاں کم بھری ہوئی ہیں، بال سیاہ اور کثرت سے داڑھیاں چگی ہوئی، کم بالوں کی، بلند و قامت، خوش نظر، ان کی چال سیدھی اور شاندار، جٹ دراز قد ہوتے ہیں، اور ان کا جسم گھٹا ہوا اور مضبوط ہوتا ہے، رنگ سانولا ہوتا ہے۔ یہ مانا جا سکتا ہے کہ جاٹ نسل کے لحاظ سے وہ آریہ ہیں، اگرچہ بعض مصنفین نے انہیں اصل کے اعتبار کے لحاظ سے سیتھانی آریائی قرار دیا ہے، جن کی بڑی شاخ میں آگے چل کر مختصر قبائل کی آمیزش ہو گئی۔ لیبان کا کہنا ہے کہ خطہ پنجاب کے اصل باشندے تورانی الحاصل ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تورانی جات آریوں کی چڑھائی کے وقت سارے ملک کے مالک تھے، اور بآسانی یہ ان کے محکوم ہو گئے۔ آریہ فاتحین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ان کو درمیانی ذات ویش یا تجارت پیشہ ذات میں ان کو شامل کر لیا، برخلاف اس ملک کے اصل باشندوں کو شودر بنا دیا۔ گویا جاٹوں کی رضامندی سے آریہ اس ملک کے حاکم بن گئے۔ اس باہمی رضامندی کا پتہ تخت نشینی کی رسم میں ملتا ہے، کیونکہ بادشاہ تاج جاٹوں کے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ ایک اور مصنف کا کہنا ہے کہ جنتی نام ان منگولوں کا تھا جو منگولیا کے سرحد پر رہتے تھے۔ ان کی نسل کے جو لوگ ہیں وہ بروتی ہیں۔ وسطی ایشیا میں ان منگولوں کو چیتے مغل کہتے ہیں۔ ترکی میں جیت
سرحد کو اور منگول کو مغل کہتے ہیں۔ جاٹوں نے کبھی برہمنی مذہب کی برتری اور بالادستی قبول نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسمی انداز میں باقاعدہ ہندو مت قبول نہیں کیا۔ جاٹوں نے کبھی برہمنی مذہب کی برتری اور بالادستی قبول نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسمی انداز میں باقاعدہ ہندو مت قبول نہیں کیا۔ یہی پس منظر تھا جس میں برہمنوں نے اور ان کی تقلید میں دوسری ذاتوں نے جاٹوں کو کشتریوں کا نچلا طبقہ بلکہ شودر خیال کیا، لیکن جاٹوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہندو قبائل اور ذاتوں میں بر صغیر کی قدیم 36 راج کلی میں جاٹوں کا نام ضرور ملتا ہے، لیکن کہیں بھی انہوں نے راجپوت ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس آخری جملے میں بنیاد یہ ہے کہ راجپوت رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل ہونے والے جاٹ اور گوجر ہیں۔ جن لوگوں نے رسمی طور پر متصب برہمنی نظام کی شرائط اور قبول کرنے سے انکار کیا، انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا، اور آج تک وہی جٹ، گجر اور آہیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاٹوں اور راجپوتوں مشترکہ قبائلی نام ہیں۔ اگر کوئی راجپوت کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے وہ جاٹ نہیں بنے گا، اگر وہ یا اس کی اولاد بیوہ کی دوبارہ شادی کا طریقہ اپنا لے تو وہ جاٹ بن جائے گا۔ یہ مسئلے کا اصل نقطہ ہے۔ ایک راجپوت جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا ہے۔ بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے، لیکن راجپوتوں کو برہمنوں کے غلط، غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا۔ بیوہ کی شادی کی وہ اصل ترین نقطہ اختلاف تھا جو کو آبو کی قربانی کے موقع پر جاٹوں اور برہمنوں کا اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ وہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے، اور ان کے برعکس جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اصرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کی وجہ جٹ کہلائے۔ سلطان محمود غزنوی کو ہند پر حملوں کے دوران بڑا تنگ کیا، چنانچہ ایک حملہ خاص طور پر ان کے خاتمہ کے لیے کیا گیا۔ 600 کی تعداد میں خاص قسم کی کشتیاں تیار کرائیں جس میں 3 برچھے لگے ہوئے تھے۔ ان کشتیوں کو دریائے سندھ میں ڈال کر ہر کشتی پر 20 سپاہی تعینات کیے اور باقی ماندہ فوج کو دریائے سندھ کے کنارے پیدل چلنے کا حکم دیا۔ جاٹوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیوی بچے کسی جزیرے پر بھیج کر کوئی 4000 یا 8000 کشتیوں پر سوار ہو کر محمود غزنوی کی فوج پر حملہ کیا۔ باوجود کثرت کے کثیر تعداد میں جٹ مارے گئے اور محمود غزنوی نے جزیرے پر پہنچ کر جاٹوں کے اہل و عیال کو گرفتار کر لیا۔ اورنگزیب جس زمانے میں دکن میں مصروف تھا، جاٹوں نے غنیمت جان کر اپنے سرداروں کی قیادت میں عام آبادی پر حملے کیے، یہاں تک انہوں نے اکبر کے مقبرے کو توڑنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے ان کی سرکوبی کے لیے مقامی فوجداروں کو مقرر کیا، لیکن جب اورنگزیب کے بعد سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا تو بھرت پور اور اس گرد و نواح کے جاٹوں نے اپنے سردار سورج مل کی سرکردگی میں آگرہ اور دہلی کے درمیان علاقوں میں دہشت پھیلا دی۔ ان کے ظلم و ستم سے غضبناک ہو کر احمد شاہ ابدالی نے ان کی گوشمالی کی، لیکن ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہ کر سکا۔ بعد میں رنجیت سنگھ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ ریاست مختصر عرصہ تک قائم رہی۔ جاٹوں کے مخصوص خواص میں سے جاٹ گنوار پن اور بے وقوف ہیں، ضرب المثل ہیں، اور لین دین میں سادہ لو ہوتے ہیں، اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں بھینسوں اور گایوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں۔ ان کا پیشہ زیادہ تر کاشتکاری ہے۔ وہ نہ صرف دلیر واقعہ ہوئے بلکہ اچھے سپاہی بھی واقعہ ہوئے۔ محمد بن قاسم کے مقابلے میں انہوں نے مزاحمت کی تو محمد بن قاسم نے ان کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا اور انہیں حجاج بن یوسف کے پاس بھجوا دیا۔ ہندو جاٹوں میں ایک زائد شادیاں کا رواج تھا۔ چچ نے جٹوں پر اچھوتوں کی طرح
پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس کے متعلق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا کہنا ہے کہ جاٹ سندھ کے قدیم باشندے تھے اور چچ نامہ میں چچ نے لوہانہ کے جاٹوں سے جو شرائط منوائیں ان میں مصنوعی تلوار کے علاوہ کسی قسم کا ہتھیار نہیں باندھیں گے، قیمتی کپڑے اور مخمل نہیں پہنیں گے، گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھیں گے، ننگے سر اور ننگے پیر رہیں گے، گھر سے باہر نکلتے وقت کتے ساتھ رکھیں گے، گورنر کے مطبخ کے لیے لکڑی کے علاوہ رہبری اور جاسوسی کا کام انجام دیں گے۔ جاٹوں میں 3 مذہب کے لوگ ہیں، مسلمان جو دریائے سندھ کے نچلے والے حصے میں رہتے ہیں، سکھ پنجاب میں اور ہندو جو راجپوتانہ میں رہتے ہیں۔ Bounds.